بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ خالقنا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے آج یہ پہلی نشست ہے جو ماہ ربیع الاول کی 6 نشستوں میں سے پہلی نشست ہے، جس کی اناؤنسمنٹ اور اعلان آپ نے پہلے ہی فیس بک پر بھی اور یوٹیوب چینل پر بھی سن لیا ہوگا کہ ہم ہر اوڈ ڈیٹس میں یعنی طاق تاریخوں میں 6 دن تک آپ سے مختلف ٹاپکس اور عنوانات پر جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہوں گے آپ کے گوش گزار کریں گے۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام اور ہمارے اہل پاکستان کو جشن آمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ماہ ربیع الاول شریف مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام سعادتیں برکتیں بالخصوص اہل پاکستان اور تمام عالم اسلام کو عطا فرمائے۔ آج جو ہماری گفتگو کا ٹاپک، عنوان اور موضوع ہے وہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آغاز کب سے ہوا۔ ہم پڑھی لکھی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھی لکھی بات کریں، دلائل پر مشتمل بات کریں۔ آپ عرصہ دراز سے ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا؟ کیا یہ میلاد صحابہ نے منایا، اہل بیت اطہار نے منایا، تابعین نے منایا، تبا تابعین نے منایا؟ یہ سوالات آپ عرصہ دراز سے اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے آج کی پہلی نشست کا ٹاپک اور موضوع وہ یہی ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کب ہوا، یہ ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ دیکھیے، پڑھی لکھی اور مدلل بات یہ ہے، دو باتیں آپ ہمیں بتا دیں۔ ایک تو یہ، کیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا بدعت ہے؟ اگر اس سوال کا جواب ہاں میں ہے تو پھر ہمارا الزامی سوال آپ سے یہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا بدعت ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی ہمیں بدعت کی ڈیفینیشن اور تعریف آپ کسی کاغذ پر، کسی پیپر پر لکھ کر دکھا دیں۔ اس کے بعد آپ کی لکھی ہوئی ڈیفینیشن اور تعریف پر جو کچھ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کرتے ہیں، جو اہل حق ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں، تو اگر وہ آپ کی ڈیفینیشن کے خلاف ہے، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ڈیفینیشن آپ نے بیان کی ہے بدعت کی، کیا وہی ڈیفینیشن حقیقی ڈیفینیشن ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہمیں بدعت کی ڈیفینیشن آپ ہمیں کسی کاغذ، کسی پیپر پر لکھ کر دکھا دیں۔ دوسری بات یہ ہے، کیا کسی کام کو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا ہو، اہل بیت اطہار نے کیا ہو، یا تابعین اور تبا تابعین نے کیا ہو؟ کیا ہر کام کے جواز کے لیے یہ دلیل کی ضرورت ہوتی ہے؟
پھر تو بہت سارے کام آپ کے اس کرائٹیریا اور بیان کردہ اس معیار پر پورا نہیں اتریں گے جو آپ دین کے نام پر کرتے پھرتے ہیں۔ پھر ہم یہ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے جشن آمد رسول منانے کے لیے لوگوں کو ابھارا اور کہا کہ آئیے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم منائیں، تو جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مناتے ہیں اور جس کے منانے کے ہم قائل ہیں، وہ ہم کہتے ہیں کہ شریعت کے حدود اور قیود کے اندر، یعنی شریعت کی ڈائریکشن اور اس کی لمیٹیشن کے مطابق ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اگر کوئی شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم اس کے رسپانسبل اور ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اب آئیے جو کچھ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہم کرتے ہیں تلاوت۔ تو کیا تلاوت ناجائز ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت، پھر نعت شریف پڑھی جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف کی جاتی ہے، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف کرنا یہ ناجائز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اختتام محفل پر سلام پڑھا جاتا ہے، تو کیا سلام پڑھنا ناجائز ہے؟ تلاوت کا حکم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے کہ بھئی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اور نعت شریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کی ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے نعت خواں صحابہ تھے۔ اور پھر سلام، اس کا حکم تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھو اور سلام پڑھو۔ پھر اس کے بعد وعظ و نصیحت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل، شمائل، فضائل، سیرت، شان، عظمت بیان کی جاتی ہے۔ کیا یہ ناجائز ہے؟ اس کا بھی حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد لنگر تقسیم ہوتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور کھانا کھلانا کیا یہ ناجائز ہے؟ بلکہ کہا تو یہ گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ اللہ کی محبت کی خاطر یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جیسے حضرت علی کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے کھانا کھلایا، تو اللہ کی محبت کی خاطر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خاطر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب آئیے کہ اس کا آغاز کب ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نور کے براہ راست فیض سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، یعنی پھر مخلوقات کی آغاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کے نور سے ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اب صلاۃ اللہ سبحانہ و تعالی کا فعل ہے، اللہ تبارک و تعالی صلاۃ کا فاعل ہے۔ صلاۃ جب بھیجا تو ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے وجود ہیں مخلوقات میں، کہ اپنے نور کے براہ راست فیض سے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، تو صلاۃ کا آغاز ہوا۔ اب وہ صلاۃ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امام ابو العالیہ نے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صلاۃ یہ ہے کہ ثناؤہ عند الملائکہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، اور یہی کچھ ہم تو لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں میلاد مصطفیٰ کی محفل میں۔ تو اس کا مطلب ہے میلاد مصطفیٰ کا آغاز یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما کر یعنی میلاد کا آغاز کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کی ارواح کو جمع کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پختہ وعدہ لیا انبیاء اکرام علیہم السلام سے کہ اے نبیوں میں تم سب کو نبی بناؤں گا اور تم میں سے بعض کو کتاب دوں گا اور تم کے بعد وہ رسول آئے گا جو نبی آخر الزماں ہوگا، وہ تم سب کے نبوت و رسالت کی تصدیق کرے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم ضرور بے ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اب یہ بتائیے کہ ابھی عالم ارواح میں انبیاء اکرام علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے تذکرے فرما رہا ہے۔ اور کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں فرمایا تعمیر کعبہ کی تکمیل کے بعد کہ ربنا وبعث فیہم رسولا؟ وہ رسول کون ہے؟ مفسرین کو آپ پڑھیں، وہ رسول ذات پاک رسالت مآب ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 3,500-4 ہزار سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی آمد کا تذکرہ نہیں کیا، یہی میلاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت کا بتانا، ان کی آمد کا ذکر کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد وہ رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد نہیں منایا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک اجتماع اور افراد جمع ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ما اجلسکم، بھئی تمہاری مجلس کس بات پر منعقد ہے؟ یہ مجلس تم نے کیوں برپا کی ہوئی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ نحمدہ، ہم یہ مجلس اس لیے سجا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حمد کر رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر اور اس کی حمد کیوں کر رہے ہیں؟ کہا علی ما ہدانا للاسلام، کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی۔ اور دوسرا فرمایا کہ ومن علینا بکا، اور یا رسول اللہ آپ کو ہمارے درمیان مبعوث کر کے ہمارے رب نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا، تو اس لیے ہم اس اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی حمد و ثنا اس بات پر ہو رہی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اپنی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، تو انہوں نے اللہ کی تعریف کی، تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں۔ پھر امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو صاحب مواہب اللدنیہ ہیں، انہوں نے تنویر کے حوالے سے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے کچھ افراد کو اور دیگر چند افراد کو جمع کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کا تذکرہ کر رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اچانک تشریف لائے اور یہ عمل دیکھ کر آپ خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا حلت لکم شفاعتی، کہ تمہارے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو اس صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو کیا بیان نہیں فرمایا؟ اور اس کے بعد آپ دیکھیں ائمہ محدثین، میری گزارش ہے کہ آپ پڑھا کریں، ہم نے تو آپ چاہے آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بدعت معاذ اللہ سیئہ قرار دیں اور اس کو ناجائز قرار دیں اور اس کو دین کے اندر نئی چیز سمجھ کر اس کو داخل کرنے والی چیز سمجھ لیں، اور آپ خود کا یہ اعمال ہے، بعض لوگ آپ کالی ماتا کے مندر پر چلے جائیں تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے، اور آپ کا کوئی ممدوح اور کوئی گرو وہ جا کر گرو نانک کے دربار میں حاضری دے کرتارپور میں اور ان کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، پھر کوئی نہیں کہتا کہ جناب یہ بدعت ہے، یہ کیسا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، میلاد کرنا، آپ یقین کریں تمام خوشیوں میں یہ تمام خوشیاں، یہ تمام نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کا تصدق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، بھائی آپ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا فضل نہیں سمجھتے؟ آج تک امت پر جتنے فضل ہو رہے ہیں اور قیامت پر اللہ کا جتنا فضل ہوگا یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہوگا، تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں فضل نہیں ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا، تو وبرحمتہ ہی فضل و رحمت پر خوشی کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم کیسے اس کو درخور اعتراض نہیں سمجھتے؟ اور پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو مفتی، عالم، فاضل، مفسر، محدث، فقیہ، مجتہد، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے دلائل موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کون سا امام ہے
جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو بیان نہیں کیا. اور میں اختتام کی طرف آتے ہوئے یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں اسلام تو عرب سے آیا اور ان کی مراد سعودی عربیہ ہوتی ہے کہ بھائی سعودی عربیہ میں دیکھو نہیں ہوتا. ہم حیران ہیں. کیا آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے؟ یہ جو حکومت سعودی آل سعود کی جو حکومت آئی ہے, اس حکومت کی کل عمر جو ہے وہ 80-85 سال کے قریب ہے. اس سے پہلے آپ تاریخ مکہ پڑھیں, تاریخ مکہ کی کتب پڑھیں, اس زمانے کے اخبارات پڑھیں, جرائد پڑھیں, رسائل پڑھیں. اس میں باقاعدہ خود حرم کعبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل ہوتی تھی, جلوس نکلتے تھے مشعل بردار. آپ پڑھیں تو صحیح. آپ کیسے تجاوز عارفانہ سے کام لے سکتے ہیں؟ ایسی زیادتی مت فرمائیں. یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد نہ منانے کا مذہب کی عمر وہ 80-85 سال کے قریب ہے, ورنہ اس سے پہلے باقی کے 1320-25 سال ہیں, اس میں سب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد خود حرم کعبہ میں منایا گیا. اور مجھے بھی یاد ہے اور آج بھی منایا جاتا ہے, لیکن شاید سرکاری طور پر نہ منایا جاتا ہو. 2010 میں نے خود شیخ حسن جو ام القریٰ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, ام القریٰ یونیورسٹی کے, وہ خود مجھے ایک محفل میلاد میں لے کے گئے. شیخ عباس علوی المالکی, اب تو انتقال ہو گیا, ان کے گھر پر محفل سجی ہوئی تھی. عرب شباب, نوجوان لڑکے عربی میں خوبصورت نعتیں, اور ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ گئے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام محسن انسانیت, محسن کائنات تھے. ان کے ذکر پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم کیسے امتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہ ادھر ادھر کی بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. آپ ہمیں یہ ان چکروں میں مت الجھائیں. آپ پڑھی لکھی بات بتائیں, دلیل سے ثابت کریں. کیا آپ لوگوں کی کتابوں میں خواہ وہ سلفیہ ہوں یا اہل دیوبند, آپ پڑھیں, اس میں یہ کہ اصل الاشیاء اباحۃ, کہ ہر شے کی اصل اور اس کی بنیاد وہ مباح ہوتی ہے, جائز ہوتی ہے. پھر حکم شرع, آپ پوری شریعت میں آپ ہمیں میلاد مصطفیٰ نہ منانے کی کوئی دلیل تو بتا دیں. پڑھی لکھی بات کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کیا کچھ نہیں کیا؟ کیا یہ سارے ائمہ, امام قسطلانی, امام زرقانی, امام عسقلانی, امام ابن جوزی, امام جلال الدین سیوطی, امام ابن سعد, حافظ ابو نعیم, امام حلبی, امام ابو اسحاق, امام سہیلی, یہ سارے کے سارے معاذ اللہ یہ سب بدعت و شرک میں مبتلا تھے, یہ دلالت و گمراہی میں تھے. اور آپ ابھی 14ویں صدی میں آ کر آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب یہ نہ کیا کریں, مت کریں ایسا. اللہ رسول کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر آج چند لائٹس لگ جاتی ہیں تو ہمارے پیٹ میں مرو اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی یہ بتیاں کیوں لگا دیں, یہ چراغاں کیوں جا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی شب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ستاروں کو زمین کی طرف اتار کر, حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا گھر کے سین تک اتار کر چراغاں کیا. شرق سے لے کر غرب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری روئے زمین کو بقعہ نور بنا دیا. یہ ائمہ کے حوالے ہم نے ریفرنسز آپ کے گوش گزار کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور جنت کے سارے دروازے کھول کر پورے عالم بالا کو جنت کو اور پورے عالم بالا کو مہکا دیا عطر سے, خوشبو سے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی شب تھی. 70,000 حوریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استقبال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کی, آپ کے ولادت باسعادت کی خوشی میں فضا میں اتار دیا. اور بعض کو, ان فرشتوں میں سے بعض کو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر معمور کر دیا. قریش مکہ کے جانوروں کو زبان دی گئی اور انہوں نے حضور کی تعریف کی, اللہ کی تعریف کی اور اظہار خوشی کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے عطا کیے. اس سال آپ کتابیں پڑھیں تو صحیح, پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے عطا کیے کہ تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل قریش کو ایک تحفہ تھا کہ میرے محبوب کی آمد ہے. لوگ لنگر کرتے ہیں, کیک بانٹتے ہیں, بسکٹس بانٹتے ہیں, مٹھائی بانٹتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹے بانٹے. اور حجاز مقدس کے تمام درخت پھلوں سے لاد دیے گئے.
آسمان پر زبرجد اور یاقوت کے مینار روشن کیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں نہر کوثر کے کنارے 70,000 عطر بیز درخت لگائے اور وہاں ان درختوں کو پھلوں سے لاد دیا گیا. یہ سب کتابوں میں موجود ہیں, آپ پڑھیں. یہ جو میں نے حوالے دیے ہیں, امام زرقانی نے اس کو لکھا, امام حلبی نے لکھا, امام ابن سعد نے لکھا, علامہ ابن جوزی نے لکھا, امام بہقی نے لکھا, امام طبرانی نے لکھا, حافظ ابو نعیم نے لکھا. ہم کیسی بات کرتے ہیں؟ تو میلاد کا آغاز یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا, انبیاء اکرام علیہ السلام نے اس کا اہتمام فرمایا, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس کا اہتمام فرمایا, تابعین نے, تبع تابعین نے, ائمہ و سلف صالحین نے, ان تمام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. باقی رہا طریقہ کار, سیلیبریشن, یہ ہر زمانے کے ساتھ ساتھ یہ تبدیل ہوا کرتے ہیں, یہ تبدیل ہوا کرتے ہیں. بس شرعی حدود و قیود میں رہ کر کرنا چاہیے. ہم اس بات کو سپورٹ نہیں کرتے جیسے لاسٹ ایئر گزشتہ سال کسی عورت کو بے پردہ میک اپ سے سجا کر اسے جنت کی حور بنا دیا گیا. ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کا اہل و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہم نے پہلے بھی آپ کو مثال دی ہے کہ اگر کوئی خرابی ہوتی ہے, ناک پر مکھی بیٹھتی ہے تو اس مکھی کو اڑایا جاتا ہے, اس خرابی کو دور کیا جاتا ہے, نہ کہ ناک ہی کاٹ دی جائے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستو, میرے مسلمان بھائیوں, میں دل سے تمام اہل اسلام اور بالخصوص اہل پاکستان کو جشن آمد رسول کی بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے اور اس نعمت عظمیٰ پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.